تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حواس خمسہ یعنی 5 چیزوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس میں بھی غلطی کا احتمال ہوتا ہے، اور وحی کے ذریعے سے جو حاصل ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا احتمال نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وحی کی بحث کو تمہارے سامنے ذکر کی۔ محدثین میں سے کسی نے وحی کی بحث کو پہلے ذکر نہیں کیا۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جدت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کمال ہے کہ انہوں نے اتنی اونچی چیز کو سب سے پہلے ذکر کر کے کتاب الوحی کو ذکر کیا۔ وحی کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے ایمان کی، اور ایمان کے بغیر کوئی کام پورا نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بعد کتاب الایمان کو ذکر کیا۔ ایمان کسے کہتے ہیں، کن چیزوں کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اور کن چیزوں کے ذریعے سے ایمان میں کمی ہوتی ہے، کن کی چیزوں کے ذریعے سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے کتاب الایمان میں گزر گئی ہوگی۔ اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ ضروری ہے علم کو، اس لیے کہ ایمان کے بعد عمل کی ضرورت ہوتی ہے، اور عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ، اس کو ادا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم کے بغیر عمل کرنا یہ ایک قسم کی نادانی ہے، جہالت ہے، اور بعض مرتبہ گمراہی تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب الایمان کے بعد اب یہ تمہارے سامنے کتاب العلم کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتاب العلم کو ذکر کیا، اور کتاب العلم کو ذکر کرنے کے بعد بسم اللہ کے ذریعے سے شروع کیا، اور سب سے پہلے باب کو منعقد کیا فضل العلم، علم کی فضیلت کا بیان۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کتاب العلم میں سب سے پہلے علم کی فضیلت بتائی۔ علم کسے کہتے ہیں، سب سے پہلے اس کو یاد رکھنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں بتا رہے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، علم کی تعریف کیا ہے؟ مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، علم ایک نور ہے جو اللہ جل جلالہ و امن والہ دل میں پیدا کرتا ہے، اور اس نور کے ذریعے سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہچان، اور انسان خود کون ہے، کیا کرنا چاہیے، وہ ساری چیزیں اس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ تو علم ایک نور ہے جو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ دوسری تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر تشریف لائے، ان چیزوں کو جاننا، ان چیزوں کا پڑھنا یا سیکھنا، اس کا نام علم ہے۔ بہرحال علم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو دی گئی ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کا کیا ہے، شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک سے بھی، حدیث پاک سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر علم کی فضیلت کو بیان کرنے میں، علم کی فضیلت کیا ہے اس کو بیان کرنے میں تمہارے سامنے قرآن پاک کی آیت کو ذکر کیا، اور اس میں حدیث کو کوئی ذکر نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کی فضیلت کے سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی آیت کو اس وجہ سے ذکر کیا کہ قرآن پاک میں جب علم کی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے تو پھر اس کے بعد اب دوسری دلیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری دلیلوں کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کی آیت کو ذکر کیا۔ بعض حضرات دوسرے بھی جوابات دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حدیث کو ذکر کرنے کا ارادہ کیا تھا،
لیکن وہ لکھنے کا موقع نہیں آیا اور کاتب نے دونوں کو ملا لیا. اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دوسرے جوابات ہیں، لیکن اس میں خدشات ہیں اور تقریباً کچھ ضعف اور کمزوری ہے. اس وجہ سے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب کو لکھنے کے بعد کم سے کم 16 سال تک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو پڑھائی ہے. تو اس پڑھانے کی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر اس میں کچھ اصلاح کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. بہرحال حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اگر حدیث کو ذکر کرتے تو سننے والے کو، سمجھنے والے کو، پڑھنے والے کے ذہن میں یہی بات آتی کہ یہی ایک فضیلت ہے، حالانکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی حدیث کو ذکر نہیں کیا. حضرت شیخ کی رائے یہ ہے کہ میری رائے یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کوئی حدیث اس وجہ سے ذکر نہیں کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لوگوں کا امتحان لینا چاہتے ہیں یا آپ لوگوں کی ذہانت کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں نے فضیلت علم کے متعلق قرآن پاک کی یہ آیت تو ذکر کی ہے، اب تم ان احادیث کو ذکر کرو جو تمہارے سامنے ہے یا تمہارے یاد ہے، تاکہ تتبع کرو، تلاش کرو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ علم کی فضیلت کیا ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس چیز کے سلسلے میں آگے ایک باب آ رہا ہے جہاں میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو، جہاں پر فضل العلم کا باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے باندھا ہے. اس وجہ سے بعض حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ آگے فضیلت علم کا باب آ رہا ہے، اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کوئی حدیث ذکر نہیں کی. لیکن یہ بھی صحیح نہیں، اس وجہ سے کہ یہاں پر علم کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اور وہاں جو باب و فضل العلم آئے گا اس وقت میں بتاؤں گا کہ وہاں فضل سے کچھ دوسری اور چیز مراد ہے. اس وجہ سے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، اس وجہ سے دونوں باب الگ ہے، دونوں باب کو ایک کہنا درست نہیں ہے. صحیح بات یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم کی فضیلت بہت ہے. 2 یا 3 چیزیں ہیں، جیسے ابھی قرآن پاک کی حدیث سے بھی امام بخاری ذکر کر رہے ہیں، میں اس کو آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. اور وہی ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا یا پیدا کیا تو اس وقت فرشتوں سے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تو اس وقت فرشتوں نے کچھ گزارش کی تھی کہ جس مقصد خاص کے لیے آپ انسان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی اس خدمت کو بھی انجام دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، مجھے معلوم ہے میں کس وجہ سے کس طریقے سے انسان کی پیدائش کرنا چاہ رہا ہوں، وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. اس وجہ سے فرشتوں نے کچھ وہاں پر گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انسان کو پیدا کرنے کے متعلق کہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو فرشتوں کے سامنے ایک قسم کی کیا کمزوری محسوس ہوئی تھی، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک نعمت دی، اور وہ نعمت ایسی تھی کہ فرشتے بھی ان کے سامنے اس نعمت کے سامنے بالکل عاجز آ گئے، اور انہوں نے بھی قبول کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مخلوق کو، کہ اس انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ بہت اہم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے. اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی نعمت سے، علم کی زیورات سے منور کیا، اور پھر منور کرنے کے بعد فرشتوں سے کہا کہ تم اس کے نام بتاؤ اور اس کی خاصیتیں بتاؤ. چونکہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بتا دیا، تو گویا کہ فرشتوں کے سامنے عزت کو حاصل کرنے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت کو اختیار کیا وہ نعمت علم تھی. درمیان میں ایک بات یہ بتاتا چلوں
کہ موجودہ زمانے میں دین کا جو علم ہے، جو صحیح معنی میں علم ہے، جیسا کہ علم کی تعریف میں نے ابھی بتایا، اس کے پڑھانے والوں کو کوئی زیادہ وقت اور اہتمام نہیں کیا جاتا. اس کی جگہ پر گریجویشن کرنے والے، کالج میں پڑھنے والے، یونیورسٹی میں پڑھنے والے، دنیا میں جو دوسرے علم ہیں اس کو حاصل کرنے والے کا بہت ہی اونچا مقام کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ دونوں چیزوں میں جس علم کے ذریعے سے آدمی کو اپنی حقیقت معلوم ہو، جس علم کے ذریعے سے اپنے پیدا کرنے والے کے معلومات حاصل ہو، معرفت حاصل ہو، پیدا کرنے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے وہ مقصد معلوم ہو، وہی چیز اصل حقیقت ہے، وہی چیز اصل علم ہے. جس علم کے ذریعے سے کھانے پینا، مکان بنانا، راستہ بنانا، روڈ بنانا وغیرہ یا جو چیزیں حاصل ہوتی ہے وہ حقیقی معنی میں علم نہیں ہے، بلکہ یہ رزق کے حاصل کرنے کے طریقے ہیں. اس وجہ سے یہ اسکولوں میں، کالجوں میں جو دنیاوی علم سکھلایا جاتا ہے وہ حقیقی معنی میں علم کی تعریف میں نہیں آتا، بلکہ روزی کے حاصل کرنے کے راستے، روزی کے حاصل کرنے کے طریقے معلوم کرنے کے میں آتا ہے. وہ جو علم کے راہ حق نماید، جو علم کے حق کا راستہ نہ دکھلائے وہ جہالت ہے. اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ پی ایچ ڈی کی ہو، ڈاکٹریٹ کی درجی حاصل کی ہو، بارٹلو ہو گئے ہو، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ باپ کا حق کیا ہے، ماں کا حق کیا ہے، اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں، بخلاف اس علم کے کہ اس علم کے ذریعے سے آدمی کو پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. اس لیے علم سے مراد صحیح علم، علم دین ہے، ما جاء بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال تو میں یہ بتا رہا تھا ابھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے نور سے فرشتوں کے سامنے انسان کو اعزاز نصیب کیا، عزت عطا فرمائی. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہے، فرشتے بھی اور بھی جتنی بھی مخلوقات کہہ رہا ہوں، جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، ان مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اونچا درجہ ہے اشرف المخلوقات، یہ انسان کو عطا کیا گیا ہے. اس وجہ سے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ اعلیٰ اور سب سے زیادہ اونچا درجہ اگر کسی کا ہے تو انسان کا ہے. اور انسانوں میں بھی سب سے اونچا درجہ جو ہے ترتیب کے ساتھ اولیاء اللہ کا ہے، ایمان والوں کا ہے، اولیاء اللہ کا ہے، پھر اس کے علاوہ کیا خلفائے راشدین کا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اونچا درجہ جو ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو حضرت جبریل کا درجہ ہے، نہ کسی دوسرے فرشتے کا درجہ ہے، نہ کسی دوسری مخلوق کا درجہ ہے، بلکہ سب سے زیادہ اعلیٰ اور افضل اگر درجہ ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا یقین بھی ہے. اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ترجمۃ الباب میں ذکر کیا، جیسا کہ میں ابھی بتاؤں گا، اور وہ دوسری فضیلت کی دلیل یہ ہے. پہلے سمجھ لو کہ جیسے اگر کوئی آدمی تمہارا خاص الخاص ہو، تمہارا خاص دوست ہو، تمہارا بہت ہی قریب کا ہو، جس کے ساتھ تم کو بہت زیادہ تعلق ہو، اس کو اگر کوئی چیز آپ دینا چاہیں گے یا اس کو کہیں گے کہ ہمارے پاس یہ چیز لو یا ہم سے یہ مانگو، تو جو سب سے زیادہ اعلیٰ ہوگی، جو سب سے زیادہ افضل ہوگی، جو سب سے زیادہ اونچی چیز ہوگی، اسی کو مانگنے کا حکم کیا جائے گا. اس کو ہلکی چیز، معمولی چیز مانگنے کا حکم نہیں کیا جاتا. تو اسی طریقے سے یہاں پر اللہ جل جلالہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وقر رب زدنی علما، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کیجئے کہ زدنی علما، یا اللہ
میرے علم میں زیادتی فرمائیے، میرے علم میں بڑھوتری فرمائیے۔ تو چونکہ علم ایک بہت ہی بڑی نعمت تھی، بہت ہی اونچی نعمت تھی، بہت ہی بڑی فضیلت تھی، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کے مانگنے کا، جنت کے اونچے درجے کے مانگنے کا، دوسری کوئی نعمت مانگنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ علم کے مانگنے کا، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں زیادتی کر، یہ علم مانگنے کا حکم دیا۔ اس سے بھی اس علم کی فضیلت معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ محفوظ، اپنے سب سے زیادہ محبوب، اپنے سب سے زیادہ قریبی بندے کو جو سب سے اعلیٰ چیز مانگنے کا حکم دیا وہ علم ہے، اس سے علم کی فضیلت حاصل ہوئی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اتنی ساری مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو اس علم کے حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ جل جلالہ و من والہ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ بہرحال ترجمۃ الباب کے متعلق بھی میں نے پہلے بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باب جو ہے اس کا جو ترجمہ انہوں نے منعقد کیا ہے وہ حرم پاک میں اور اسی طریقے سے ریاض الجنہ میں بیٹھ کر لکھا ہے، اور پھر اس کے بعد میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان میں احادیث وغیرہ کو ذکر کیا ہے، اور یہ ترجمۃ الباب جو انہوں نے منعقد کیے ہیں وہ بہت ہی غور سے، بہت ہی سوچ کر، بہت ہی سمجھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھے ہیں۔ درمیان میں ایک بات اور بھی بتاتا چلوں جو انشاءاللہ فائدہ دے گا، اور وہ یہ ہے کہ جیسے مثلا ہم ناظرہ پڑھتے تھے اس وقت سب سے پہلے ہمارے سامنے جو کتاب آئی تھی یا جو پڑھایا جاتا تھا اس میں مفید المسلمین، ضرور المسلمین یا اس قسم کی دعائیں اور کلمے کی کتابیں ہوا کرتی تھی، اور اس میں وضو کے حکم بھی بیان کیے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد آیا تو تعلیم الاسلام بتایا گیا، اور اس میں بھی بتایا گیا کہ وضو میں 4 فرض ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، دوسری کتابیں آئی، بڑی کتابیں آئی، حتیٰ کہ قدوری، کنز وغیرہ، سر وقایہ وغیرہ سب میں یہی مسائل آتے رہے۔ اس وقت یہ دورہ حدیث ہے، اور دورہ حدیث میں بھی آپ حدیثوں کا دور کر رہے ہیں۔ بخاری میں بھی وہی حدیث ہے، مسلم میں بھی حدیث ہے، ابو داؤد میں بھی وہی حدیث ہے، ترمذی میں بھی وہی حدیث ہے، ابن ماجہ میں، نسائی میں بھی وہی حدیثیں ہیں جو سند کے بدلنے کے ساتھ، مگر الفاظ اور مطلب گویا کہ حدیث ہی کا ہے، لیکن ان کے پڑھنے کا ہر ایک کا طرز الگ الگ ہے۔ اگر وہ طرز سمجھ میں آ جائے تو پھر اس صورت میں پڑھنا آسان ہوتا ہے، لیکن اگر وہ طرز سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تعلیم الاسلام میں بھی پڑھا تھا کہ وضو میں 4 فرض ہے، بس وہاں فرض کے متعلق بتایا گیا تھا، قدوری وغیرہ میں بھی بتایا گیا، لیکن ہدایہ کا جب درجہ آیا تو اس میں بھی یہی کہا کہ وضو میں 4 فرض ہے، لیکن کیا کیا ہے، کون کون سے ہیں، اور ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اور اس دلیل کی علت کیا ہے، یہ ساری چیزیں تم کو ہدایہ میں سکھلائی گئی ہوگی، ہدایہ میں بتلائی گئی ہوگی۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ بھی دیکھ لو کہ دورے میں بھی حدیثیں تو آپ مقرر ہی آتی رہتی ہے، یہ تکراری ہوتا رہ رہا ہے، بار بار آتے ہیں۔ خود بخاری شریف میں بھی ایک ایک حدیث کو کئی مرتبہ ذکر کیا ہوگا، آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، یہ تو پڑھ گئے، یہ تو پڑھ گئے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں ترجمۃ الباب منعقد کرتے ہیں، اور ترجمہ الباب کے ذریعے سے مسئلہ بتاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اور یہ کس طریقے سے ثابت ہوتا ہے حدیث کے ذریعے سے۔ اس ترجمۃ الباب کے منعقد کرنے سے امام بخاری رحمۃ اللہ کا مقصد کیا ہے، کس کے اوپر امام بخاری رد کر رہے ہیں، کس چیز کو امام بخاری ثابت کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے ثابت کر رہے ہیں، حدیث سے کیسے یہ مسئلہ ثابت ہوگا۔ لم اور علت یہ خاص
समझना ये बुखारी की खसूसियत है। इस वजह से इसको ख़ास तौर पर समझना चाहिए कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस तर्जुमतुल बाब में क्या कहा, क्यों कहा, किस वजह से कहा, कुरान के ज़रिए से कैसे साबित हुआ और हदीस के ज़रिए से कैसे साबित हुआ, ये बुखारी के पढ़ने का और बुखारी के पढ़ाने का असल मकसद है। इसी पर मैंने अभी आप हजरत को बताया था कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म के मुताल्लिक बाब मुनक्किद किया, फज़लुल इल्म, इल्म की फजीलत, इल्म की फजीलत क्या है। और फिर उसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वक़ौलुल्लाहि ताला वक़ौलुल्लाहि अज़्ज़ा व जल यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम, सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया कि ईमान के बगैर कुछ नहीं। मखलूक़ात में भी जो लोग ईमान वाले हैं, मा जा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या दूसरे लफ्ज़ों में कहो मा अना अलैहि व असहाबी, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मा अना अलैहि व असहाबी वो सही माने में जन्नती है। तो यही ईमान है जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का था। तो ईमान के बगैर कोई बात अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मोतबर नहीं। ईमान के बाद जो भी नेकी करोगे वो सारी नेकियों का तुम्हें सवाब मिलेगा, सारी नेकियों का तुम्हें बदला मिलेगा और सारे काम से अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालो खुश होंगे। अच्छे काम भी अगर ईमान के साथ किए जाएं तो वो मुस्मिर समरात है, फ़ायदा हासिल होता है। लेकिन अगर कोई अच्छा काम, बड़े से बड़ा ऊंचा काम लेकिन ईमान के बगैर किया जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसका कोई फ़ायदा नहीं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उसकी कोई कदर नहीं की जाती। इस वजह से जा बजा बार बार अल्लाह तबारक व तआला वल्लज़ीना आमनू, जो लोग के ईमान ले आए, जो लोग के ईमान ले आए, ये फरमा कर बता रहे हैं कि ईमान की अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत ज़्यादा कदर व कीमत है और ईमान के बगैर कोई काम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मोतबर नहीं है। इस वजह से मखलूक तो सारी अल्लाह तबारक व तआला की है, ईसाई, नसरानी, यहूदी, मुसलमान, हिंदू, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक़ात हैं। लेकिन इन मखलूक़ात में वल्लज़ीना आमनू, जो लोग के ईमान ले आए, और ईमान के मुतालिक मैंने अभी बताया कि मा जा बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अहले सुन्नत वल जमात, जिसको मा अना अलैहि व असहाबी के ज़रिए से कहा गया है, वो ईमान मोतबर है। तो ईमान वाले अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ अल्लाह तबारक व तआला बुलंद दर्जे फरमाते हैं उन लोगों के जो के ईमान लाए। आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म, और उसके बाद वाव आतिफा के बाद बताया कि अल्लाह तबारक व तआला रफ़े दरजात फरमाते हैं उतुल इल्म के, इल्म वालों के दरजात को बुलंद फरमाते हैं। तो इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो इल्म हासिल करेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ऊंचे ऊंचे दरजात हासिल होंगे। इसी वजह से उलमा ने कहा है, गौर से याद रखना, कि सबसे आला और अफजल दर्जा मखलूक़ात में ईमान वालों का है, और ईमान वालों में सबसे आला और अफजल दर्जा अहले इल्म का है। इल्म वालों का बहुत ही ऊंचा दर्जा है। आज हमारे यहाँ जैसा कि माहौल है, उस माहौल के एतबार से हाफिज़, कारी, आलिम वगैरह की कोई कदर नहीं की जाती, लेकिन इल्म वालों का लिए कुरान पाक में बताया गया है उतुल इल्म दरजात। फिर इसके बाद दूसरे दर्जात में और फिर उसके दर्जात बढ़ते रहते हैं, और आदमी दर्जात बढ़ते 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 सिद्दीकियत के दर्जात पर जाकर रुक जाता है। और इस उम्मत में सबसे ऊंचा दर्जा सिद्दीकियत का है, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया था। और सिद्दीकियत के बाद फिर दर्जा जो आता है वो नबूवत का आता है, रिसालत का आता है, और रिसालत में भी सबसे आला दर्जा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया
बुलंद करता है अल्लाह तबारक व तआला अल्लज़ीन आमनू, जो लोग के ईमान ले आए उनके दर्जात को तुम में से अल्लाह ने बुलंद किया। वल्लज़ीन उतुल इल्म दरजात, और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म दिया है उनके दर्जात को अल्लाह तबारक व तआला बुलंद फरमाता है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और जो तुम करते हो अल्लाह तबारक व तआला उसको खबर रखते हैं। दूसरी दलील बताई रब्बे ज़िदनी इल्मा, जिसके मुतल्लिक मैंने अभी बताया कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला के सबसे महबूब मुकर्रब को सबसे आला और सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाएगा, लेकिन उनमें जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मांगने का जो हुक्म दिया वो इल्म के मांगने का हुक्म दिया और कहा कि रब्बे ज़िदनी इल्मा, ये अल्लाह मेरे इल्म में ज़्यादती फरमा। तो इल्म इतनी ऊंची और बरकत वाली चीज़ है कि जिसके लिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस कुरान की आयत से साबित किया कि इल्म बहुत ही ऊंचा दर्जा है। बहरहाल इल्म बहुत ही ऊंची चीज़ है। अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मन वालहू हमको इल्म नाफे अता फरमाए। तो ये पहला बाब पूरा हुआ फजलुल इल्म का। अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से दूसरा बाब मुनक्किद कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह।